اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام، بروئے محمد علیہ السلام. جناب آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر ماہ ربیع النور کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جس کا عنوان ہے محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے. جناب جس طرح سے ہم موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت کے مختلف موضوعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں. آج جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت پیکر عدل و انصاف، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر عدل و انصاف ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام خصوصیات کا جامع بنایا اور آپ عدل و انصاف کا پیکر ہیں. اللہ کی شان عدل و انصاف یعنی قائم بالقسط. اللہ رب العزت عدل کو قائم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی. اللہ کے ناموں میں سے ایک بہت پیارا نام العدل، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی عدل کا قیام ہے، یعنی قیام عدل ہے. عدل کی بے شمار مثالیں جو ہیں جب ہم سیرت کے اوراق پلٹتے ہیں، سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بے شمار واقعات بھی ملتے ہیں، بے شمار مثالیں بھی ملتے ہیں. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل قائم کرنے والا بھی بنایا. داعی اللہ بھی ہیں آپ، شاہد بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، اور کیا کیا اوصاف آپ کے بیان کریں. آج عدل و انصاف کے تعلق سے بات کریں گے. اور جناب جس طرح سے عرب کے جو فرسودہ روایات تھیں اس کو بھی منقطع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، اور جس طرح سے آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی تھی کہ ان میں جب کوئی بڑا شخص، کوئی طاقتور شخص جو ہے جرم کرتا تو اس کے لیے قانون کچھ اور ہوتا، اور اگر کوئی چھوٹا فرد یعنی کوئی کمزور طبقہ جرم کرتا تو اس کے لیے قانون کچھ اور ہوتا. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا اور یکساں طور پر عدل و انصاف قائم فرمایا. آج عدل و انصاف کے تعلق سے ہم بات کریں گے. مہمان شخصیات جناب آج کے پینل میں جو موجود ہیں بلا شبہ فکری گفتگو کرتی ہیں، بہت روحانیت کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں. آپ کی ہماری جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں. مل کر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ مزاج بخیر؟ الحمدللہ. اور اگلی شخصیت جناب ان کا بھی ایک منفرد انداز ہے، گاہے بگاہے آپ ARYQ TV پر انہیں دیکھتے ہیں. انیلا حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ARYQ TV پر ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز سے نعت خوانی کے فرائض انجام دیتی ہیں. بلا شبہ ایک منفرد آواز ہے. جب بھی آپ ان کی آواز سنتے ہیں تو بغیر کسی توقف کے آپ پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سعدیہ عزیر کاظمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور سعدیہ نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. محمد کی نعتیں پڑھا کیجئے گا، محمد کی نعتیں پڑھا کیجئے گا. محمد 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 کی نعتیں
پڑھا کیجئے گا کہ بخشش کی جانب بڑھا کیجئے گا کہ بخشش کی جانب بڑھا کیجئے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد کا اسوہ محمد کی باتیں محمد کا اسوہ محمد کی باتیں محمد کا اسوہ محمد کی باتیں کہا کیجئے گا سنا کیجئے گا کہا کیجئے گا سنا کیجئے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جہاں بھر کے ٹھکرا کے لالو جواہر جہاں بھر کے ٹھکرا کے لالو جواہر جہاں بھر کے ٹھکرا کے لالو جواہر مدینے کے کنکر چنا کیجئے گا مدینے کے کنکر چنا کیجئے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 وسلم۔ اب آغاز کر لیتے ہیں سوالات کا، اور جس طرح سے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کے آپا بے شمار واقعات بے شمار مثالیں بھی کتب حدیث میں روایات میں ہمیں ملتی ہیں، کچھ اس پر کلام کیجیے گا آپا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اہدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جب ہم نیر درخشاں شمس الضحیٰ بدر الدجا نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ کی طرف سے وحی اتر رہی ہے، گویا قوانین اتر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ان کے نفاذ کا بھی کام کر رہے ہیں اور قوانین بنا بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ احادیث مبارکہ اسلامی شریعت کا دوسرا بڑا ماخذ ہے قرآن مجید کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک قانون ساز کی سی بھی ہے کہ آپ نے وہ قوانین بنائے جو قیامت تک کے لیے چلیں گے، وہ بنیادی اصول وضع کر دیے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں اسلام سے قبل جو قوانین موجود ہوتے تھے وہ علاقائی ہوتے تھے، بین الاقوامی سطح کے کوئی قوانین یا کوئی ایسے اصول اور ضابطے موجود نہیں تھے۔ اور جو علاقوں میں قوانین کچھ رائج بھی تھے تو وہ کیا تھے کہ بادشاہ کا حکم قانون بن جاتا تھا، مائٹ از رائٹ والا حال تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوتا وہ اپنے قوانین نافذ کرتا اور چلاتا۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل اور انصاف کی وہ مثالیں قائم کی، وہ قوانین دیے کہ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ہم مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے دیکھیں تو دیکھیں عدل کیا ہے کہ کسی کو اس کا حق پورا دینا، اور اس کے اپوزٹ کیا آتا ہے؟ ظلم اور زیادتی آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر خوارگی میں ہیں تو اپنے بھائی کو پورا حق دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائلی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو عدل بین الازواج کوئی اس مثال دینے سے قاصر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کو کس طرح سے اپنا وقت بانٹ کر دیا کرتے ہیں اور ہر ایک کو موقع دیتے ہیں آپ سے بات کرنے کا، ہر ایک کی دل جوئی فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک معاشرتی زندگی اور عائلی زندگی کا ایک اصول بنا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجداری قوانین نافذ کیے، جن میں آپ نے بھی ایک حوالہ دیا، ایک چوری کا واقعہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اللہ نے حکم دیا ہاتھ کاٹنے کا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نافذ فرمایا۔ اسی طرح زراعت کے قوانین مقرر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نگرانی فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح تجارت کے لین دین کے اصول اور قوانین بنائے اور جس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ قوانین اتنے سنہری قوانین ہیں کہ جس میں خریدار کو بھی فائدہ پہنچے اور فروخت کرنے والے کو بھی فائدہ پہنچے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ منصف کی اس قاضی کی کرسی پر بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نان مسلمز یہودی تک یہ پسند کرتے کہ ان کے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں، کیونکہ آپ اس قدر آپ کے مزاج میں عدل تھا، انصاف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی ذات کے حوالے سے غصہ نہیں کرتے تھے، مگر جب اللہ کی حدود کی بات آ جاتی تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا اور آپ لوگوں سے خفا ہوتے کہ اللہ رب العزت نے جو حدود اور جو قوانین بنائے ہیں انہیں ایس سچ اسی طرح سے نافذ العمل فرمایا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اس غیر مہذب معاشرے میں، غیر تہذیب یافتہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کیا۔ آپ کی جانب آؤں گی انیلا فتح صاحبہ، میں یقینی طور پر آپ سے سوال کروں گی، لیکن اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے۔ جناب اس وقت ہمیں وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت عدل و انصاف۔ پے کرے عدل و انصاف ہی تو ہیں آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انیلا فتح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد عدل و انصاف کا قیام ہی ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس عدل و انصاف کے قیام پر آپ کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واصل کرمی یا بار الکرمی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا آپ نے اب یہ سوال کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی در حقیقت عدل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد کا اگر ہم معاشرہ دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل حاکم اور محکوم، ظالم اور مظلوم کا تصور تھا۔ حاکم قانون قدرت رکھتا تھا، جبکہ ظالم اس چیز کو اپنی بدقسمتی سمجھ کر یا بے بسی سمجھ کر یا لاچارگی سمجھ کر اسے اپنی قسمت سمجھ لیتا تھا، اور جو حاکم نے کہہ دیا وہ حاکم خود کو اپنا حق سمجھتا تھا، قوت کو، طاقت کو، اقتدار کو، جبکہ جو کمزور لوگ تھے، جو لاچار لوگ تھے، وہ اس کو اپنی قسمت سمجھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی، حضور کی بعثت ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ حق قوت ہے، قوت حق نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اقتدار اور قوت موجود ہے تو وہ آپ کا حق نہیں ہے۔ در حقیقت حق جو ہے وہ کسی کو اس کا حق دینا، کسی کے ساتھ انصاف کرنا، یہ جو ہے وہ حق ہے، وہ قوت رکھتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے بعد، جیسے امتیاز آپا نے بھی ذکر کیا کہ رضاعت پہلا وہ اسٹیپ تھا جہاں آقا کریم علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ وہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور اگر ہم اس معاشرے میں اور آقا کریم علیہ السلام کی بعثت کے معاشرے پر نظر دوڑائیں، بعثت کے بعد کے معاشرے پر سب سے زیادہ حقوق ہم خواتین کے حوالے سے ذکر کریں تو ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے عدل اور انصاف کرتے ہوئے ہمارے حق اور ہمارے مقام کا ایک بہترین تعین فرمایا۔ اسی طرح اگر مثالوں کی طرف آئیں تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص ابو جہل سے لین دین کا معاملہ کرتا ہے، تجارت کا معاملہ کرتا ہے۔ ابو جہل اس کی بکریاں خرید لیتا ہے لیکن اسے پیسے نہیں دیتا، اس کی جو ادائیگی نہیں کرتا، تو وہ شخص سب سے کہتا ہے، تو علاقے کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت طاقتور ہے گیا، اگر اس نے منع کر دیا ہے کہ وہ تمہیں ادائیگی نہیں کرے گا تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اسے یہ کہے کہ تم اس کی ادائیگی کرو۔ تو پیچھے سے اسے ایک شخص کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے یہاں ایک شخص ایسا موجود ہے جو تمہیں تمہارا حق دلوا سکتا ہے، جو تمہارے ساتھ انصاف کروا سکتا ہے۔ وہ شخص معلوم کرتا ہے کہ آخر ایسا کون سا ہے جو ابو جہل سے مجھے انصاف دلائے، تو اسے آقا کریم علیہ السلام کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ وہ جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے تو آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں پوچھتے کہ کون ہے جس نے تمہارا حق نہیں دیا، فرماتے کہ کہاں ہے وہ، مجھے لے کر چلو اس کے پاس۔ تو حضور علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھنے کے سامنے ابو جہل موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ابو جہل سے 3 سوال کیے، 3 مکالمے کیے۔
پہلا سوال یہ پوچھا. اب لوگوں میں کشمکش ہے کہ ایک طرف ابو جہل ہے جس میں تکبر ہے, غرور ہے, انا ہے, طاقت کا نشہ ہے, وہ کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کرے گا. یہ معاملہ ہے, تمام لوگ جمع ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں, 3 مکالمے کرتے ہیں. پہلا سوال پوچھتے ہیں کیا تم نے اس سے کوئی معاملہ کیا ہے لین دین کا. ابو جہل اپنے تمکنت اور غرور کے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا سوال پوچھتے ہیں کیا تم نے ادائیگی کی. وہ پھر اسی انداز سے جواب دیتا ہے کہ نہیں میں نے ادائیگی نہیں کی. آخر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال نہیں کیا, حضور نے فرمایا, نظام قائم کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم اس کی ادائیگی کرو. سبحان اللہ. تو اس نے بغیر کسی جواب کے اپنے اندر جاتا ہے اور لا کر ادائیگی کر دیتا ہے. بعد میں لوگ حیران ہو کر ابو جہل سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا. کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہوا, بس مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جو حضور نے کہہ دیا ہے, جو ارشاد فرما دیا ہے, میں نے اسی پر عمل کرنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ انصاف اور عدل کے لیے میں یہاں بھیجا گیا ہوں, اسی معاشرے کا قیام میں نے کرنا ہے. اور اگر ہم نظر دوڑائیں تو صرف تمام عالم انسانیت کے لیے بھی, اور اس کے ساتھ ایک مختصر مثال میں دوں کہ جانوروں کے لیے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عدل اور انصاف بھی قائم کرتے تھے, اور جانوروں کو بھی علم تھا کہ ہم جن کی بارگاہ میں جائیں گے وہی ہمیں عدل دیتے ہیں. تو وہاں سے جانوروں کو بھی, یعنی اونٹنیاں ہیں, ہرنیاں ہیں, چونٹیاں ہیں, چڑیا ہیں, انہیں بھی معلوم ہے کہ عدل اور انصاف کس بارگاہ سے ملے گا. آپ کی اسی بات سے میرے ذہن کے گوشوں پہ یہ سوال بھی ابھرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ جانوروں کے حوالے سے بات ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو, آپ کے اہل بیت اطہار ہو, یعنی آپ کے اہل خانہ ہو, غلام ہو, آزاد ہو, یعنی کوئی بھی فرد ایسا نہیں کہ آپ نے کبھی بھی خلاف عدل کوئی بات کی ہو, یا خلاف عدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ سنایا ہو. آپ کی جانب بڑھوں گی, میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ کچھ کلام فرمائیے گا. شکریہ زیدب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ جو تمہیں حضور دیں اسے لے لو, جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. ایک قانون بنا دیا اللہ رب العزت نے کہ حضور جو فرما رہے ہیں وہی درست ہے. اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ, کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم مان نہ لیں, کہ جب بھی ان کا آپس میں کوئی جھگڑا یا کوئی فیصلہ. دیکھیں ایک ہوتا ہے عدل. عدل ہے کہ کسی کو پورا حق دینا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت ہیں, محسن نسواں ہیں, کہ آپ نے ہر ایک کو اس کی جگہ, اس کا مقام عطا کیا. پھر اس سے بھی بڑھ کر حکم دیا اہل ایمان کو کہ اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے, کہ عدل سے بھی آگے بڑھ کر احسان کیا کرو. دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دو گے تو اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا. جس سے وہ سوسائٹی کے جہاں ایک جھگڑے ہوتے تھے, لڑائیاں ہوتی تھیں, انتقام لیے جاتے تھے, اس میں وہ امن اور سکون آ گیا کہ ہر طرف ہر ایک شخص نے سکھ اور چین کا سانس لیا. پھر آپ نے کہا مثالیں, دیکھیے بے شمار مثالیں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے حلم اور بردباری کمال پر ہوگی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 30 دینار ایک معین مدت کے لیے بطور قرض دیے. تو ابھی اس میں 1 دن باقی ہے, ابھی وہ دن پورے نہیں ہوئے, اور وہ آ کر کہتا ہے تھوڑی بدتمیزی کے ساتھ کہ میرے رقم ادا نہیں کی, تم بنی عبد المطلب اسی طرح ٹال مٹول سے کام لیتے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں, آپ جلال میں آ جاتے ہیں کہ اے شخص تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جیسے آپ کی ہوتا ہے. تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر یہ شیوا نہیں ہے, آپ کو کہنا چاہیے کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے, اس کو قرض اس کا لوٹا دیا جائے, اور اس سے بھی کہیں زیادہ اسے کھجوریں بھی ساتھ عطا کر دی جائیں. اب آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلم اور بردباری کس کمال پر ہے کہ حاکم ہونے کے باوجود مگر آپ فرما رہے ہیں کہ اے عمر نرمی سے کام لیجئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے معاملات میں, دیگر معاملات میں ہر طرح سے عدل اور انصاف کا پوری طرح خیال رکھتے تھے.
جہاں تک قوانین بنانے کی بات آتی ہے اور قوانین کو نافذ کرنے کی، کہ عورتوں کو ان کا پورا حق دیا۔ ایک لڑکی آ کر کہتی ہے کہ میرے والد نے نکاح کر دیا اور میں اس پر راضی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچی کو اختیار دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین نے قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی، اور آپ نے اس لڑکی کو اختیار دیا کہ چاہو تو نکاح برقرار رکھو اور چاہو تو جدائی اختیار کر لو۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس کی زوجہ آتی ہیں اور وہ آ کر عرض کرتی ہیں خلا لینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باغ لیا تھا وہ واپس کر دو، اور اس طرح ان کو خلا عطا فرما دیا۔ تو آپ نہ صرف قوانین بنا رہے ہیں بلکہ ان قوانین کو نافذ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی پریکٹیکل صورت ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے۔ مختلف قسم کے حقوق، جیسے حق شفع آپ نے دیا کسی کی خرید و فروخت میں، کہ کوئی قریب کا محسن نسواں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ محسن انسانیت، محسن نسواں، کہ آپ نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ صرف زبان سے نہیں دیا، آپ کی عملی سیرت مبارکہ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آپ نے انہیں وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا جو قیامت تک کے لیے مسئلہ رہا رہے گا۔ مسلمز کی بات ہوئی، وہاں غیر مسلموں کے بھی حقوق کی پاسداری فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بے شک، اسی لیے میں نے وہ یہودی کی مثال دی کہ وہ لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے مقدمات یا ان کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ عدل فرماتے ہیں، وہ انصاف فرماتے ہیں، اور وہ ہر ایک کو اس کا پورا حق ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ قوانین بنائے بھی، قوانین کو نافذ بھی کیا، اور عملاً کر کے دکھایا، اس سوسائٹی کو امن کا گہوارہ بنا گیا۔ سبحان اللہ آپا، بہت ہی خوبصورت ایک تو مثالوں کے ذریعے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو عدل و انصاف کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں بہت پیارے انداز سے آپا بیان کر رہی تھی۔ سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ، میں چاہوں گی کہ ایک مختصر سا درود شریف آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اسی پر جناب ہم وقفے پر جائیں گے۔ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی۔ شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے اور پیروی دشوار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں آج کی بزم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر عدل و انصاف، اور بے شمار مثالوں کے ذریعے بھی ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عدل و انصاف کا قیام عمل میں فرمایا، اور ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات بھی تشریف فرما ہیں۔ جی انیلا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں چاہوں گی انیلا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ عدل کی ضرورت اور اہمیت کے تعلق سے ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے حکم دیا ہے کہ عدل اور احسان کرو۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو متعدد بار عدل اور انصاف کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ در حقیقت عدل اور انصاف کرنا ہر ایک کے فائدے میں ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے اس سے آسانی ہوتی ہے، اور ہمارا معاشرہ پرسکون اور آسان ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کریم کے بعد ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں ہمیں ملتا ہے، احادیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت بروز محشر 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اور اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن عرش کے سائے میں ایک عادل حکمران بھی، ایک عادل حاکم بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا اگر اس نے عدل اور انصاف کیا ہوگا اپنی رعایا کے ساتھ۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کے ساتھ عدل سے کام لیتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف سے کام لیتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت ان کو بروز محشر نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ جو عادل سلطان ہے، جس نے عدل قائم کرنا ہے، عدل کا نفاذ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کا سایہ ہوتا ہے زمین پر۔ تو عدل کرنے والے کے لیے احادیث مبارکہ میں بے حد جو ہے وہ
ارشادات ہیں، ان کی جنت کی بشارات دی گئی ہیں، لیکن ان کے اگر ہم اگینسٹ دیکھیں تو جو ظلم کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی رستہ بتایا کہ اگر جس نے اپنی رعایا پر، اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کیا تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ اب یہاں یہ ایک بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ عدل، حاکم حکمران بھی عدل کریں گے، لیکن ہمیں اپنی انفرادی سطح پر بھی عدل کرنا ہے۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو لوگ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے انہیں ان کے اصل مقام دینا ہے، جیسے عدل کا معنی ہے کہ ان کو اصل مقام پر پہنچانا۔ یہاں پھر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف آؤں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کیسا کر کے دکھایا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، سفر کا موقع تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار ہونا تھا، سواری کم ہے، سوار زیادہ ہیں، تو طے یہ پایا کہ ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہوں گے۔ تو یہاں 2 مثالیں ملتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایک ساتھ سوار نہیں ہوں گے، کہ یہ اس اونٹ پر عدل ہے اس کے ساتھ کہ اس پر زیادہ بوجھ نہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ آپ جب 3 کے ساتھ ہیں تو حضرت علی آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ابو دردہ ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہیں۔ پہلے حضرت علی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے ہیں، پھر حضرت علی اور حضرت ابو دردہ بیٹھتے ہیں، تو حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ علی، مجھے حیا آتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم دونوں سوار ہیں، تو میں تو نہیں کہہ سکتا یہ ادب کا مقام ہے، عشق اجازت نہیں دیتا، ادب اجازت نہیں دیتا، محبت اجازت نہیں دیتی، تو آپ ریکویسٹ کریں، آپ عرض کریں حضور سے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن نہیں مانتا، ادب اس کی اجازت نہیں دیتا، محبت اجازت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، میں عادل ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں، میں ہی انصاف نہیں کروں گا، میں ہی عمل کر کے نہیں دکھاؤں گا تو پھر کون عمل کرے گا؟ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں۔ پھر اسی طرح جیسے آپ نے یہودیوں کا، غیر مسلم کا ذکر کیا، تو یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے۔ آقا فرماتا ہے تو جنازہ ہے نا، ہے تو انسان، یعنی انسانیت کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی عدل کریں، اس کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ پھر ایک اور یہودی ذمی جو اپنا مقدمہ لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے، تو مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا، یہودی ذمی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا دل اس سے چھوٹا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ یہودی ہے۔ پھر بھی آقا نے فرمایا بروز محشر بھی وہ یہودی اور ذمی اگر حق پر ہوگا تو میں اس کے ساتھ ہوں گا، اور تم اگر حق پر نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار ہر ایک رشتے کے ساتھ، نہ صرف بطور قانون ساز آپ نے معاشرے میں عدل اور انصاف کیا، اور اپنی ذات سے جتنے تعلقات، جتنے رشتے آپ سے وابستہ تھے، ان سب کے ساتھ بھی آپ نے عدل و انصاف کی مثال قائم کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بین ہیں، بینات ہیں، یعنی فطرت کے عین مطابق ہیں، فطرت کے ساتھ ودیعت کی گئی ہے۔ اب جس طرح سے ہم عدل و انصاف کی آج بات کر رہے ہیں، اور بار بار ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات بھی ہوئی کہ جب کسی کے ساتھ عدل نہیں ہوتا یعنی وہ مظلوم کہلایا، اور مظلوم کی آہ سے بچنے کا حکم ہے کہ وہ جب آہ نکلتی ہے مظلوم کے دل سے تو یقینی طور پر وہ عرش تک جاتی ہے۔ تو انصاف کیجئے معاملات میں، اپنے ارد گرد کے معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، اور اس کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپا ہمیشہ ہی آپ کی جو تشریف آوری ہمارے لیے باعث افتخار ہوتی ہے، اس عنوان کے تعلق سے آپا کوئی میسج ہماری دیکھنے والی بہنوں کو آپ دینا چاہیں، فرمائیے گا۔ زینب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ عدل اور انصاف کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں، آپ اس میں بطور گواہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کیا آپ نے سارے بیٹوں کو غلام دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، تو فرمایا نہیں، میں کسی نا انصافی میں گواہ نہیں بنوں گا، سب بیٹوں کو دو۔ اسی طرح ایک شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھڑی سے پیچھے کرتے ہیں اور اس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لائن میں سیدھی ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کی، اب میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک صحابہ کیسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے سٹک سے پیچھے کیا تو میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں اپنے بدن سے کپڑا ہٹا دیتے۔ وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں کہ میں فقط یہ چاہتا تھا کہ جہاد میں جا رہا ہوں تو آپ کا لمس مبارک مجھے عطا ہو جائے، تو فقط اس خواہش کے تحت میں نے اس طرح سے کہا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ آپ نے خود کو
پیش کر دیا اور اپنے بدن سے بھی کپڑا ہٹا دیا. قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب بھی تشریف لاتی ہیں بہت پیاری گفتگو آپ کی جانب سے ہوتی ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انیلا حامد صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں, آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں. ہمارے ساتھ سعدیہ عزیر کاظمی موجود ہیں. سعدیہ آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جس طرح سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا, اللہ رب العزت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک ہم اپنے لبوں پر جاری رکھیں گے. سعدیہ عزیر کاظمی کے پڑھے ہوئے کلام پر اختتام کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. محمد نبینا بنور هدینا محمد نبینا بنور هدینا من مکہ حبیبی نور من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ محمد نبینا بنور هدینا محمد نبینا بنور هدینا. ایک ہوائے سرخوشی میں جھومتے ہیں جب نہال اور اذان بن کر چمکتی ہے آواز بلال. دل پہ جب اسم محمد سے برستا ہے سرور, تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور محمد نبینا بنور هدینا محمد نبینا بنور هدینا من مکہ حبیبی نور من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ محمد نبینا بنور هدینا. عرش سے تا فرش جب آتی ہے آواز درود, ہر طرف جب ہوتا ہے پاکیزہ کرنوں کا ورود, جب نظر آتا ہے گھر ذرا مثالی کوہ طور, تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور محمد نبینا بنور هدینا محمد نبینا بنور هدینا من مکہ حبیبی نور من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ محمد نبینا بنور هدینا. کچھ نہیں ہے پاس میرے ایک تصور کے سوا, یہ تصور بھی نہیں ہے ایک تغیر کے سوا. پھر بھی جب میرا تغیر دیکھتا ہے کچھ ضرور, تب مجھے
محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور محمد نبینا بنور ہدینا محمد نبینا بنور ہدینا من مکہ حبیبی نور من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ محمد نبینا بنور ہدینا محمد نبینا